بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم اور سائم ایوب نے پاکستان سپر لیگ PSL کی دوسری سب سے بڑی شراکت بنا دی۔ کوئٹہ کے خلاف میچ میں سائم اور بابر کے درمیان 162 رن کی شراکت بنی۔ اس سے قبل بابر اعظم اور شرجیل خان نے 176 رنز کی شراکت قائم کی تھی۔ بابر اور شرجیل نے 2021 میں کنگ کی جانب سے اسلام آباد کے خلاف ریکارڈ بنایا تھا۔ بابر اعظم PSL کی ٹاپ 3 شراکتوں میں حصہ دار ہیں۔ انہوں نے شرجیل کے ساتھ 176، سائم کے ساتھ 162 اور لیونگ اسٹون کے ساتھ 157 رنز کی شراکت بنائی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پولیس کو مل گئے۔ گزشتہ روز نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ وارنٹ توہین الیکشن کمیشن کیس میں جاری کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پولیس کو موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس حکام نے وارنٹ کی تکمیل کرانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ پولیس کا وارنٹ گرفتاری کی تکمیل کے لیے واٹس ایپ اور PTI کی قیادت کو موصول کرانے کے آپشنز پر غور کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ لاہور میں PTI کارکنان نے ناقابل ضمانت وارنٹ کی تکمیل میں مذمت کی۔ ذرائع کے مطابق IG اسلام آباد وارنٹ کی تکمیل کیسے کروائیں گے، اس پر فیصلہ آج رات تک متوقع ہے۔ لاہور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب پولیس کے مبینہ تشدد اور شیلنگ سے PTI کا ایک کارکن جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے پیش قدمی کرنے والے متعدد کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا۔ PTI کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کے تشدد اور شیلنگ سے متعدد کارکنان زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک کارکن بلال اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ ترجمان PTI کے مطابق بلال کے سر پر پولیس نے ڈنڈے مارے تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن میں وقف کا فیصلہ کیا۔ PIA نے سعودی عرب کے ایک اور شہر قصیم کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق PIA کی لاہور سے قصیم شہر کے لیے پہلی پرواز 29 مارچ کو روانہ ہوگی۔ PIA لاہور اور قصیم کے درمیان ہفتہ وار 2 پروازیں چلے گی۔ ترجمان PIA نے تصدیق کی ہے کہ قصیم اور لاہور کے درمیان ہر ہفتے منگل اور بدھ کے درمیان پروازیں چلیں گی۔ سعودی عرب کے قصیم کے لیے پاکستانیوں کی تعداد نے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے لیے PIA انتظامیہ کو درخواست کی تھی۔ سپریم کورٹ میں میڈیکل طلبہ کو حافظ القرآن ہونے پر اضافی 20 نمبر دینے پر خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد وحید بینچ کا حصہ ہوں گے۔ عدالت نے پاکستان میڈیکل کمیشن اور اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال سماعت کے دوران معاملہ سامنے آنے پر خود نوٹس لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کی معطلی سے متعلق اعلامیے کو کالا دم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کو معطل کرنے کے خلاف درخواستوں پر عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا بلدیاتی نمائندوں کی معطلی سے متعلق اعلامیہ بھی کالا دم قرار دیا۔ سماعت کے دوران جسٹس یمین نے استفسار کیا کہ جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو کیا اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کو معطل کیا گیا تھا؟ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے 2 فروری کو بلدیاتی نمائندوں کو معطل کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔
پٹنہ بہار میں بھارتی فوج کا مارٹر گولہ فائرنگ رینج کے قریبی آبادی پر آ گرا اور دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 دیہاتی ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ آرمی خبر رسال ادارے کے مطابق بھارتی ریاست پٹنہ بہار انڈین آرمی کی فائرنگ رینج کے قریب واقع ایک گاؤں پر گولہ گرا۔ گولہ گرنے سے شدید نوعیت کا دھماکہ ہوا جس سے 2 مکانات تباہ ہو گئے۔ بھارتی فوج کا مارٹر گولہ گرنے سے ایک خاتون سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 9 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 خواتین سمیت 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔